clause 11 to form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 11 may rise in their seats. جب آئے گا وہ جو لفظ کہے گا وہی آج ان کو کانسٹیٹیوشن کورٹ ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہے، مجھے اس کا کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں کیا لاجک ہے، کیا اس میں تک ہے۔ بڑا اہم بیان دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ترمیم کو روکنے کے لیے وہ آخری حد تک جائیں گے۔ ایک سوال تو یہ بچ، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ اور عدلیہ پر حملہ کیا ہے، پارلیمنٹ کو ہم کسی صورت نہیں چلنے دیں گے۔ ان کے اس بیان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ لوگوں کا جو موڈ ہے وہ کسی تحریک کے لیے تیار نہیں ہے لوگ، کیونکہ ملکی حالات بڑے گمبھیر قسم کے ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی لہر اٹھی ہوئی ہے، جگہ پر جگہ جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ وقت ہے تحریک چلانے کا اور نہ یہ تحریک چلتی نظر آ رہی ہے۔ جو تحریک انصاف ہے وہ تو قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون نافذ ہو، اس پر عمل درآمد بھی ہو۔ اب محمود خان اچکزئی اور جو دیگر سیاسی جماعتیں جو اس اتحاد میں شامل ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی کارروائی چلنے نہیں دیں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی غیر قانونی بیان ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آئین میں اجازت ہے کہ وہ اس کارروائی کو روک سکتے ہیں؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی ان کی باتیں سن کے۔ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے بس میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو اسی طرح ہی کرتے ہیں جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس میں بھی کانسٹیٹیوشن میں جو چینجز ہو رہی تھی اسی طرح ہو رہی تھی، ایک رات میں اور ایک دن میں اور چند لمحوں میں چینجز آ رہی تھی، اب بھی اسی طرح آ رہی ہیں۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا، آپ کو سیاست بدلنی ہوگی، آپ کو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جو جنگ ہے وہ آپ نے اسمبلیوں میں لڑنی ہے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سیاسی منظرنامے کی سب سے بڑی خبر، یعنی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ حکومت 27ویں آئینی ترمیم جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس کروانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، تو دوسری جانب اپوزیشن اتحاد نے اس ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ایک تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تحریک جو ہے وہ کسی صورت پاس نہیں کروانے دی جائے گی، اور اسی سلسلے میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن اتحاد کی جانب سے احتجاجی تحریک کے ساتھ ساتھ احتجاج کا بھی پلان بنایا گیا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے یہ احتجاج جو کیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر، اس سے پارلیمانی کارروائی کتنی متاثر ہوگی، اور آیا کیا حکومت جو ہے وہ اپنے اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کروانے میں ناکام ہوگی یا پھر کامیاب ہوگی؟ آج کے ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اپوزیشن اتحاد جو بنا ہوا ہے اس وقت، کیا ضرورت پڑی اس کو اس آئینی ترمیم کی جو ہے وہ مخالفت کرنی پڑی، اور انہوں نے ملک گیر جو احتجاجی تحریک چلائی ہے اس کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ ہے کیا ہے۔ اس میں چیدہ 2-3 اہم باتیں ہیں۔ ایک تو وہ جو ہماری آرم فورسز کا آرٹیکل 243 ہے، اس میں کچھ چینجز لانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب بنا تھا بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان میں، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں گے۔ تو اب پہلے انہوں نے آئینی بینچ بنائے، اور وہ آئینی بینچ جو تھے وہ توقعات پوری نہیں کر سکے، تو اب انہوں نے اس کو ایک علیحدہ سپریم کورٹ لیول پہ ایک آئینی سپریم کورٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کچھ KPK کا بھی ایک ایشو ہے، اس کا بھی وہ خیبر پختونخوا کا نام جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کچھ بلوچستان کے اندر بھی سیٹیں جو ہیں صوبائی اسمبلی کی وہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو اتحاد جو بن رہا ہے اس کے خلاف، اس آئین کے خلاف، یا یہ جو ترمیم ہو رہی ہے اس کے خلاف، یہ صحیح ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں یہ اسمبلی ہے، اور یہ اسمبلی جو ہے ایوان بالا ہے، اس کی یہ اس کی جوریڈکشن ہے،
اس کی یہ پاور ہے کہ وہ قانون سازی کرے، قانون اچھا ہو یا برا ہو، قانون ان کے پاس اب میجورٹی ہے، ان کے پاس اب اختیار ہے، تو اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اگر اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ کے باتیں کرے، اسمبلی میں بیٹھ کے اس کی مخالفت کرے اور لوگوں کو بتائے اسمبلی میں بیٹھ کے، کیونکہ آج کل اسمبلی کی کارروائی بھی ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے، تو اس اسمبلی میں بیٹھ کے لوگوں کو بتائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور حکومت کیا چاہتی ہے، تاکہ ایک اچھی چیز جو ہے سامنے بن کر آئے۔ میرا خیال ہے اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے، ہمیشہ سے آپ دیکھیں جب سے پاکستان ماض وجود میں آیا ہے اس وقت سے یہی ہو رہا ہے کہ اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے، اس میں جھگڑا ہوتا ہے، تحریک چلتی ہے اور تہس نہس ہو جاتا ہے سب کچھ۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ڈیسنٹ طریقے سے اسمبلی کو چلائیں اور اسمبلی میں بیٹھ کے باتیں کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جو چینجز آنی چاہیے، تاکہ دیکھیں یہ اپوزیشن جو ہے یہ اپوزیشن اور یہ حکومتی ادارے ایک ہی ہیں، یہ ایک ہی لوگوں نے منتخب کیے ہوئے ہیں، یہ پاکستانی عوام کے نمائندے ہیں، ہم ہی نے ان کو منتخب کیا ہے۔ جو اپوزیشن میں ہے اس کو بھی ہم نے ووٹ دیا ہے اور جو حکومت میں ہے اس کو بھی ہم نے ووٹ دیا ہے، تو ان دونوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھ کے فائٹ کریں، بائیکاٹ نہ کریں، اپنا اسمبلی میں شور نہ کریں، کیونکہ یہ دیکھیں ایک قانون ساز ادارہ ہے اور یہ قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ ایک اچھے طریقے سے وہ کریں۔ اب اگر یہ بنائیں گے، یہ جو اپنے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس امینڈمنٹ کی، تو یہ جو روڈوں پہ نکل کے مخالفت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا، عوام کو بھی نقصان ہوگا، پاکستان کو بھی نقصان ہوگا۔ میرا سوال ہے کہ اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ اس تحریک سے کوئی مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، یا اس تحریک کے پیچھے کا کوئی اور مقصد ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ میری تو سوچ یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہو اور جو بھی حکومت برسر اقتدار آئے، وہ دھاندلی سے آئے یا وہ ایمانداری سے آئے، وہ یا فارم 45 سے آئے یا 47 سے آئے، اس کو کام کرنے دینا چاہیے تاکہ لوگ اس کا کام دیکھیں اور لوگ اس کو جج کریں۔ لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے، لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ تحریکیں جو ہیں یہ ملک تحریکوں سے ترقی نہیں کرتا، ملک جو ہوتا ہے وہ تعمیری کاموں سے ترقی کرتا ہے۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور آپ نے اگر کچھ کرنا ہے، پاکستان کی مفاد میں کرنا ہے، اپنے قوم کی مفاد میں کرنا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، تو آپ کو اپنی روایت بدلنی پڑے گی۔ آپ کو یہ جو طریقہ کار ہے سیاست کا، اس کو بدلنا پڑے گا، آپ کو تحریکوں سے باہر آنا پڑے گا۔ آپ کو تحریکیں بھی اگر ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے ملکوں میں تحریکیں چلتی ہیں، تحریکوں کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، توڑ پھوڑ نہیں ہوتی، مار کٹائی نہیں ہوتی، اس میں جو ورکر ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے سفر ہوتے ہیں اور لوگوں کی پراپرٹی بھی سفر ہوتی ہے اور لوگوں کا کاروبار بھی سفر ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم بیان دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ اس ترمیم کو روکنے کے لیے وہ آخری حد تک جائیں گے۔ ایک سوال تو یہ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ اور عدلیہ پر حملہ کیا ہے، پارلیمنٹ کو ہم کسی صورت نہیں چلنے دیں گے۔ ان کے اس بیان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو لوگوں کا جو موڈ ہے وہ کسی تحریک کے لیے تیار نہیں ہے لوگ، کیونکہ ملکی حالات بڑے گمبھیر قسم کے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ڈسپلن جو آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی لہر اٹھی ہوئی ہے، جگہ پر جگہ جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ وقت ہے تحریک چلانے کا اور نہ یہ تحریک چلتی نظر آ رہی ہے۔ جو تحریک انصاف ہے وہ تو قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون نافذ ہو، اس پر عمل درآمد بھی ہو۔ اب محمود خان اچکزئی اور جو دیگر سیاسی جماعتیں جو اس اتحاد میں شامل ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی کارروائی چلنے نہیں دیں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی غیر قانونی بیان ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آئین میں اجازت ہے کہ وہ اس کارروائی کو روک سکتے ہیں؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی ان کی باتیں سن کے۔ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے بس میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو اسی طرح ہی کرتے ہیں جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس میں بھی کانسٹیٹیوشن میں جو چینجز ہو رہی تھی اسی طرح ہو رہی تھی، ایک رات میں اور ایک دن میں اور چند لمحوں میں چینجز آ رہی تھی، اب بھی اسی طرح آ رہی ہیں۔
میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا، آپ کو سیاست بدلنی ہوگی، آپ کو جو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جو جنگ ہے وہ آپ نے اسمبلیوں میں لڑنی ہے۔ آپ کے لیے ایوان بنے ہوئے ہیں، آپ کے لیے 3 قسم کے ایوان ہیں، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، پھر بلدیاتی الیکشن بھی ہیں، بلدیاتی نمائندے بھی ہیں، آپ کے پاس پورا سسٹم موجود ہے۔ آپ بھی سسٹم کے تھرو کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ پاکستان کے مفاد کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اگر یہ آپ کے چاروں ادارے، آپ کے بلدیاتی جو سیٹ اپ ہے، آپ کا جو صوبائی اسمبلی کا سیٹ اپ ہے اور قومی اسمبلی کا سیٹ اپ ہے، سینٹ کا سیٹ اپ ہے، اگر یہ کمپلیٹ ہو تو میرا خیال ہے کہ کسی کی تحریک کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی مار کٹائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ سارے جو ہیں ورکر دیکھیں، ورکروں میں دشمنیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، ورکروں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ یہ پارٹیاں ہیں، یہ دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں، پارٹیوں میں جب اختلافات ہوتے ہیں تو ترقی کرتی ہے قوم، اختلافات نہ ہو تو قوم ترقی نہیں کرتی۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے آپ کو اختلاف بھی رکھنا پڑے گا اور آپ کو دشمنیاں نہیں بنانی پڑیں گی۔ جب آپ دشمنیاں بنائیں گے تو ملک کو بھی نقصان ہوگا، لوگوں کی پراپرٹی کو بھی نقصان ہوگا، اور پھر آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ یہ جو تحریک اپوزیشن اتحاد نے شروع کی ہے، اس تحریک سے حکومت کو کتنا فرق پڑے گا؟ آیا اپوزیشن اتحاد 27ویں ترمیم کو روکنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، یا حکومت جو ہے ان کی اس سازش کو یا اس کوشش کو ناکام کر دے گی؟ یہ فروری 2024 میں الیکشن ہوئے تھے، اس وقت سے ابھی تک ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں، تحریکیں ہی چل رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن کوئی احتجاج جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے اتحاد یا کوئی تحریک جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ یہ ساری تحریکیں اسی طرح رہ جائیں گی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، لوگوں کو کھانے کا پڑا ہوا ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، لوگ غربت کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے، پہلے قوم کو بنائیں، قوم کے حالات ٹھیک کریں۔ مہنگائی جو ہے آپ دیکھیں کس طرف جا رہی ہے مہنگائی۔ آپ مارکیٹ میں نکل کے دیکھیں تو آپ سارے کاروبار بند ہیں، ہر دکاندار، ہر جو بھی طبقہ ہے، تو وہ جو تاجران ہیں سارے رو رہے ہیں، کسی کے پاس بھی آج کل کاروبار جو ہے بالکل ٹھپ ہے۔ اس لیے آپ کو سوچنا چاہیے، اس ملک میں، یہ ملک ہے، یہ پاکستان ہے تو آپ ہیں اور آپ کی سیاست ہے، اس لیے آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور اگر یہ امینڈمنٹ دیکھیں، یہ اسمبلی ہے، یہ اسمبلی کا کام ہی ہے امینڈمنٹ لانا۔ اگر یہ پہلے 26 امینڈمنٹ ہو چکی ہیں، اب 27ویں ہو رہی ہے، اگر 27ویں بھی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، 28ویں بھی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں کے حالات ٹھیک کریں، لوگوں کو کھانے کے لیے دیں، لوگوں کے روزگار پر لوگوں کے لیے پیدا کریں، اور اداروں کو مضبوط کریں، اس سے ملک چلے گا۔ یہ آپ کی یہ ترمیمیں جو ہیں، یہ ترمیمیں ادھر ہی رہ جائیں گی، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے حالات نہیں ہیں۔ جب حالات ہوں گے تو اس وقت اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ اس 27ویں ترمیم کو جو روکنے کی سازش کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے، اس تحریک سے اس پر کوئی منفی اثر پڑے گا یا جمہوریت کو کوئی خطرہ آپ کو دکھ رہا ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے ایسا کہ اس کو کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے پاس اسمبلی میں ان کے پاس ممبران کی تعداد برابر ہے، ان کے پاس جو ممبرز ہیں وہ برابر ہیں، وہ ترمیم کر لیں گے۔ اور پہلے بھی 26ویں ترمیم میں بھی اسی طرح ہی ہو رہا تھا کہ یہ نہیں ہوگی، لیکن وہ ہو گئی۔ اب یہ 27ویں ترمیم ہے۔ جب بھی انہوں نے ترمیم کے لیے جب انہوں نے کام شروع کیا ہے تو انہوں نے اپنا ہوم ورک کر کے شروع کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ ترمیم جو ہے اس لیے نہیں کی کہ یہ ہارنے کے لیے ہے، انہوں نے یہ جیتنے کے لیے کی ہے۔ باقی آپ دیکھیں نا کہ یہ ترمیم میں کتنی ترامیم تھی، ان ترامیم کو شارٹ کیا انہوں نے، کم کیا ہے، ان کے ساتھ ڈسکشن کی ہے۔ اچھا یہ تھا کہ اپوزیشن بھی اسمبلی میں بیٹھتی اور ڈسکشن کرتی، کیونکہ تھوڑا سا اسمبلی میں اپوزیشن نے ڈسکشن کی بھی ہے تھوڑی سی، لیکن وہ اتنی فروٹفل نہیں تھی، وہ اتنی تفصیلی نہیں تھی کہ وہ بھی اس کی بھی کچھ رائے جو تھی اس میں شامل کی جا سکتی۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پر جائیں گے، واپس آ کر اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ رہیے گا، واپسی آ کے آپ سے بات کرتے ہیں۔
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, इस वक्त अपोजिशन का जो इत्तेहाद बना है उसमें सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, जो चाह रही है कि वो 27वीं तरमीम को पार्लियामेंट और सेनेट से पास ना होने दे, क्योंकि इमरान खान साहब का एक हालिया ताज़ा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तरमीम जो है वो सिर्फ ताकतवर लोगों को नवाजने के लिए लॉन्च की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का भी यही कहना है कि ताकतवर मज़ीद ताकतवर होगा और कमज़ोर अफराद जो है वो मज़ीद कमज़ोर होंगे। ये 27वीं तरमीम जो लाई जा रही है ये आइनी नहीं है बल्कि ये गैर आइनी है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, सुहेल अफरीदी साहब और खान साहब ने इस आइनी तरमीम को गैर आइनी करार दे दिया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1973 में बना था, उस वक़्त के हालात और अब 2025 है, आपके हालात में बहुत फ़र्क है, बड़ी चेंजेस आनी चाहिए थी, क्योंकि वो अब 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके नहीं चल सकते। हालात का जो अब हालात का तकाजा ऐसा है कि आपको चेंजेस लानी पड़ेंगी। अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया, ये तो 26 तरामीम तो कुछ भी नहीं है। आप देखें 73 है और आज 2025 है, तो कितना टाइम बीच में से गुजर चुका है, लेकिन हम उसी तरामीम पे बैठे हैं और उसी को लाप रहे हैं, उसी पे बात करते हैं कि जी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बदल रहा है, उसको बदला जा रहा है। देखें ये हालात हैं, इसको बदलना पड़ेगा। उस वक्त देखें मोबाइल नहीं थे, अब मोबाइल हैं, उस वक्त मोटरवे नहीं थी, अब मोटरवे हैं। अब दुनिया बदल चुकी है, अब एक नई दुनिया आई हुई है। अब दुनिया एक छोटे से मोबाइल के अंदर बंद होके रह गई है। आपको चाहिए कि आप नई नई चीज़ों के साथ चलें, आप नई नई चीज़ें बनाएं, नए नए कानून बनाएं, जिससे आपकी कानून साजी भी अच्छी हो और आपकी आवाम की हालत भी अच्छी हो। अगर आपने इसी तरह ही 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके फिरना है तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको हालात के मुताबिक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना होगा और हालात के मुताबिक आपको अपना रवैया भी बदलना होगा। ये जब तक आप अपने रवैये नहीं बदलेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां नहीं लाएंगे, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन के मुताबिक ये तरामीम क्यों नाकाबिले कबूल हैं, उसको वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? यानी जो 3 नुकात हैं जिसमें आर्म फोर्सेस की जो अहम तकरीरें हैं, आइनी अदालतें हैं, ये जो 3 नुकात बताए गए हैं यही सबसे बड़ा मसला है, यानी इसके अलावा भी आप समझते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद को इस तरमीम के अंदर किसी और चीज़ का भी मसला दरपेश है? आइनी अदालतें तो कोई मसला नहीं है, आइनी अदालतें तो पहले भी चल रही है ना। आइनी अदालत बनी हुई है, वो चल रही है, उसका बेंच बना हुआ है, बेंच बना है तो अदालत बन जाएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन आप देखें ना लेकिन सुनने में आ रहा है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम हो जाएंगे, उनके नाम के साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिखा जाता है वो हटा दिया जाएगा, ऐसी भी कोई नहीं इख्तियारात देखें, इख्तियारात कम हो या ज्यादा हो, जैसे सुमोटो, मैं आपको रोकूंगा, जैसे यहाँ पे सुमोटो एक्शन जो अमूमन हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लिया जाता है, वो सबसे बड़ा जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का वो इस तरमीम के जरिए खत्म हो जाएगा। देखें ना, ये पार्लिमान है, पार्लिमान को हक हासिल है, वो जैसा कानून साजी का चाहे वो कर सकती है। उसको ये राइट अवाम ने दिया हुआ है, ये अवाम ने अभी राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, अगर लोगों को ये पसंद नहीं आएगी, अमेंडमेंट पसंद नहीं आएगी, तो ये हुकूमत जो है ये इलेक्शन हार जाएगी। नई हुकूमत आएगी, नई हुकूमत आए और वो अपना आके अपना नया एजेंडा नाफज करे। जैसे कि पीटीआई की जब हुकूमत थी तो उन्होंने भी तो अमेंडमेंट की थी ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उस वक्त भी इसी तरह ही शोर हो रहा था, अपोजिशन इसी तरह ही शोर कर रही थी, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसी के मुताबिक की जो उनका रवैया था। अब ये जो हैं ये भी उसी तरीके से कर रहे हैं जैसा कि उनका रवैया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पार्लियामान को चलाएं। आप अब अगर कहते हैं कि चेंजेस आनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो चेंजेस तो सड़कों पे नहीं आती ना, रोडों पे तो नहीं आती। ये तो असेंबली में बैठेंगे, जब असेंबली में बैठ के बहस करेंगे तब पता चलेगा। बाइकाट तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, असेंबली में बहस करने के बाद भी बाइकाट कर सकते हैं। जब आपने अपना मुद्दा ही बयान नहीं किया, जब आपने अपना रवैया ही नहीं शो किया, जब आपने कोई डिस्कशन ही नहीं की वहाँ पे, तो फिर आपकी बात अवाम पर तक कैसे पहुँचेगी? अगर आप सड़कों पे अवाम के पास बात पहुँचाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है ये तरीका जो है ये ठीक नहीं है। अगर अपोजिशन का ये कहना है कि ये 3 नुकात निकाल दिए जाएं तो फिर बातचीत करने के लिए तैयार हैं,
آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان 3 نکات کو نکال دیا جائے تو پھر 27ویں آئینی ترمیم مکمل ہو سکتی ہے ان 3 نکات کے علاوہ؟ دیکھیں یہ تو باتیں اسمبلی میں ڈسکس ہوں گی نا, یہ باہر تو نہیں ڈسکس ہوتی نا. باہر ابھی تو وہ اسمبلی میں انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. جب بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو جب اسمبلی میں وہ جائیں گے, وہ عام جا کے مدعا رکھیں گے, اگر وہ مان جائیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں مانیں گے تو نکل آئے نا باہر. یہ تو ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں میدان, آپ جب بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ میدان خالی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں فائٹ کرنی چاہیے. آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, آپ کو لوگوں نے اسمبلی میں بھیجا ہے, آپ کو اسمبلی میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ ہمارے حقوق کے لیے جنگ کریں, ہمارے حقوق کے لیے لڑیں, ہمارے حقوق کے لیے فائٹ کریں. آپ بائیکاٹ کر کے باہر آ جاتے ہیں اور ہمارے حقوق کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اپوزیشن اتحاد اگر رکاوٹ ڈالتی ہے تو آپ کے نزدیک حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی اس 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے حوالے سے؟ حکومت کے پاس تو ان کے ممبران کی تعداد برابر ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی حکومت کو کوئی پرابلم ہوگی. وہ یہ آسانی سے یہ ترامیم جو ہے یہ پاس کروا لے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ آج ہی ملک واپس آ رہے ہیں. جے یو آئی کا یہ موقف سامنے آیا کہ وہ اس ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے. دیگر سیاسی جماعتیں بھی جو ہے اس کے خلاف کھڑی ہو چکی ہیں. عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ اس وقت اس شرط پر آئی تھی کہ وہ خیبر پختونخوا کا نام جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یعنی خیبر پختونخوا میں سے صرف خیبر نکالنا چاہ رہے ہیں, پختونخوا رکھنا چاہ رہے ہیں. ان کی تجاویز بھی جو ہے وہ زیر غور تھیں. تو کیا اس ماحول میں جب آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کیسے اس ترمیم کو پاس کروا سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب آ جا رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ باہر جا چکے ہیں, اور دوسرا جو اے این پی ہے ان کی بھی جو شرائط ہیں ان پہ بھی ابھی تفصیلی بات ہو رہی ہے. ابھی وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچی. نہیں, مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ آئینی ترامیم جو ہیں یہ پاس ہو جائیں گی, اور کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا, کوئی چینجز آ جائیں گی بیچ میں سے, کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ وعدے کر لیے جائیں گے. نیکسٹ اسٹیپ پہ اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا, اور کچھ مطالبات جو ہیں ابھی مان لیے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے, اپوزیشن کو بھی چاہیے, وہ مل جل کر کام کریں, مل جل کر قوم کی خدمت کریں, اور جس کے لیے ان کو منتخب کیا گیا ہے, اور وہ جو ہے اس طریقے سے یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ ملک آگے جائے گا. 27ویں ترمیم کے آئینی طور پر نفاذ میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو اس سے کیا ملکی جو سلامتی ہے یا جو آئین ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں, میرا خیال نہیں ہے. عموماً آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, وہ ڈیفر کر دیتے ہیں, کچھ مدت کے لیے پوسٹ پون کر دیتے ہیں. یہ کوئی ملکی حالات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں یہ ہے تھوڑے سے اختلافات جو ہیں بنیں گے آپس میں, پارٹیوں میں, اپوزیشن میں اور حکومتی پارٹیوں میں, اور ہو سکتا ہے اس سے بہتری بھی آئے اور کوئی ایک نیا راستہ نکل آئے. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے, کیونکہ کل کی جو نیوز کانفرنس تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ایک سلوگن بھی دیا تھا کہ ایسے دستور کو میں نہیں مانتا, اور کہا یہ گیا تھا کہ ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ اپنے اس دستور کو, اس سلوگن کو جو ہے وہ ریکارڈ کروائے, اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ جلسے بھی کیے جائیں گے, ریلیاں بھی نکالی جائیں گی. تو اس کا اثر جو ہے وہ ملکی معیشت پر نہیں پڑے گا, ملک اس میں جو ہے مزید پیچھے نہیں جائے گا. بہتر یہ ہے کہ پارلیمنٹ بیسٹ پلیس ہے, وہاں پر آ کر یہ بات کریں, نہ کہ سڑکوں کو بند کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف دیں. تھوڑا سا غور کریں نا, پچھلے دور میں تو لوگ پولیٹیشین سے بھی مایوس ہیں, اور جب مایوسی ہوتی ہے تو پھر تحریک نہیں چلتی. جب تک کہ پولیٹیشین جو ہیں, ہمارے سیاستدان جو ہیں, وہ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے, عوام کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھیں گے, اور ایک قانونی حکومت کو نہیں چلائیں گے, تو پھر اس وقت تک کوئی تحریک کے لیے لوگ, مجھے نہیں لگتا کہ اس تحریک کے لیے لوگ بات. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جو اپوزیشن شروع کرنے جا رہی ہے وہ ناکام ہوگی, لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ نہیں, اتنے لوگوں کو اتنی توقع نہیں رکھنی چاہیے اس موومنٹ سے کہ یہ کوئی تبدیلی لائے گی. اچھا, موجودہ حکومت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیسے منائے گی جبکہ وہ جو ہے اس سسٹم کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے؟ کچھ عرصے سے ان کے اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ تفویضات سامنے آ رہے ہیں. کبھی وہ اسلام آباد مارچ کی جو ہے وہ دھمکی دیتے ہیں, کبھی وہ
وزیر اعظم کو جو ہیں وہ لتاڑتے ہیں، اور بیچ میں اطلاعات یہ تھی کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بھی بنایا جا رہا ہے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم پر بھی ان کے خدشات اور تحفظات ہیں، وہ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ ملک سے باہر گئے ہیں۔ تو اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو پھر تو حکومت کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا تھوڑا؟ دیکھیں یہ جو ترمیم ہے 27ویں ترمیم پاس ہو جائے گی، شور ہے کہ یہ پاس ہو جائے گی، لیکن اس کا دکھ یہ ہوگا کہ اپوزیشن میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اگر اپوزیشن اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تو ہو سکتا ہے کوئی اچھی شکل نکل آتی۔ ابھی دیکھیں نا، جب 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تھی تو مولانا صاحب پہلے نہیں مان رہے تھے، لیکن جب مولانا صاحب نے اپنی باتیں سامنے رکھی، اپنے مطالبات سامنے رکھے، اور وہ مطالبات جو تھے عوام کے مطالبات تھے، وہ ان کے کوئی اپنے مطالبات نہیں تھے، انہوں نے جب لوگوں کی بہتری کے لیے باتیں وہاں پہ کی تو وہ قائل کیا اس نے اسمبلی کو۔ جب اسمبلی قائل ہوئی، حکومت قائل ہوئی تو وہ چینجز لائی۔ اب بھی یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بیٹھ کے بات کریں آپس میں، جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں، جب تک یہ بیٹھ کے آپس میں باتیں نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ترقی نہیں کر سکتے، نہ یہ مل جل کے بیٹھ سکتے ہیں، نہ کوئی تحریک چلا سکتے ہیں، نہ یہ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے کہ جو اس میں ایک تجویز دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ جو بھی صدر مملکت ہوگا، صرف یہ آصف زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہے، ان کے بعد جو ان کا ٹینیور پورا ہوگا، پھر جو دوسری مدت میں صدر آئیں گے، ان کے بعد پھر دوسری مدت میں جو صدر آئیں گے، یہ تحایات ان کے لیے ایک قانون بنایا جا رہا ہے کہ صدر مملکت جو بھی رہے گا اس کے خلاف نہ تو کوئی کارروائی کی جا سکے گی، نہ انہیں گرفتار کیا جا سکے گا۔ ایک نقطہ ان کا یہ ہے۔ دوسرا نقطہ ان کا یہ ہے کہ جو موجودہ عدالتیں ہیں، آئینی عدالت کے قیام سے ان کا جو کام ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ اور تیسری جو اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو دیگر فورسز کے جو چیف ہیں ان کی تعیناتی آرمی چیف کی سفارش پر جو ہے وہ ان کی ایڈوائس پر کی جائے گی۔ تو یعنی یہ جو 3 نکات میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا، ان 3 نکات کے اوپر اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ ان کا اختلاف سامنے آ رہا ہے۔ تو عوام کے اندر جو ہے وہ بات ابھی کھل کے اس کے نکات عوام کو بھی نہیں بتائے گئے، عوام بھی جو ہے اتنی شعور ابھی اس حوالے سے نہیں رکھ رہی۔ تو کیا اس کا نقصان ہے پاکستان کے لیے؟ یعنی ان 3 پوائنٹ کی منظوری کے بعد پاکستان آگے بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو جتنے بھی آپ نے عہدے بتائے ہیں، یہ سارے عہدے تو موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، پھر بھی کریں گے۔ جب ان کی دوبارہ نامینیشن ہوگی تب بھی یہ کام کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان سے کوئی فرق پڑے گا، یہ نظام اچھا چلے گا، اور ہو سکتا ہے یہ نظام کے لیے بہتری ہو، کیونکہ جب تک آپ ایک نظام کو نافذ نہیں کرتے، جب تک اس کو چلاتے نہیں ہیں، دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ اسمبلی بھی موجود ہے، ممبران بھی موجود ہیں، اور ہم عوام بھی موجود ہے، یہ سامنے ہی آپ کے آئے گا۔ جب یہ سسٹم اچھا چلے گا تو اچھا رہے گا، نہیں چلے گا تو نئی حکومت آنے والی جو ہے اس میں امینڈمنٹ لا سکتی ہے۔ ناظرین، اپوزیشن کی جانب سے جو تحریک شروع کی گئی ہے اس میں احتجاج کے ساتھ ساتھ عوامی رائے کو بھی شامل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس تحریک کا جو سلوگن رکھا گیا ہے اس میں مشہور شاعر حبیب جالب کی جو نظم ہے، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، یہ تحریک جو ہے اسی بنیاد پر شروع کی گئی ہے۔ اور اپوزیشن اتحاد کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ حکومت اپنے ناراض اتحادیوں کو کیسے مناتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، بلاول بھٹو جو ہیں وہ ملک واپس آ چکے ہیں، جبکہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس آئینی ترمیم کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکی ہے۔ آنے والے چند دنوں میں سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ کاؤ نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے کاؤ نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔